بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام علی ابن طالب کی ولادت اسلامک کیلنڈر سے لگ بھگ 23 سال پہلے مکہ مکرمہ میں 13 رجب 30 عام الفیل اور انگریزی تاریخ کے مطابق 29 سپٹمبر اور 599 عیسوی کو ہوئی۔ ناظرین، بعض علماؤں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن دوستو بعض علماؤں کا اس میں اختلاف ہے۔ ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ مولا کائنات سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمایاں نام مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آ کر کہا کہ والدہ کہتی ہیں کہ وہ 6 درہم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کو اس چیز پر جو اللہ کے قبضے میں ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے جو کہ بندے کے قبضے میں ہے۔ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ 6 درہم دے دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم اس سائل کے حوالے کر دیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ اس اونٹ کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اسے 140 درہم میں بیچوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اونٹ کو ادھر باندھ دے مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر کے بعد ادا کروں گا۔ اس شخص نے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ شخص مان گیا اور اونٹ کو باندھ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اونٹ میرا ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ کا ارادہ اسے بیچنے کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے قیمت پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اونٹ کی قیمت 200 درہم بتائی۔ اس آدمی نے 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے لیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 140 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں وہ 60 درہم دے دیے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اسے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اس سائل کو 6 درہم دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض میں 60 درہم دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور صداقت دور دور تک مشہور تھی، لہٰذا لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور جب ان کو ان کی چیزوں کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھی ہوئی ساری امانتیں سپرد کی اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل سقزی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکات سونے کا دعویٰ کرو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں، ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کر دیں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی، اور تیرے اس قدم کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندا کا گلو بند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا، لیکن اس کی امانت کہیں نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی نہیں ملے، جبکہ ہر امانت ان کے پاس موجود تھی اور ان امانتوں پر ان کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اسے سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں، جس میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ یہ صرف ان کا فریب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، برادری ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن معیط کو بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور الگ الگ گواہیاں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اب اس کی رسوائی ہونے والی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا
اور تجھ میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو دعویٰ کیا دراصل وہ کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس پاک بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابو سفیان نے مجھے لالچ دیا اور اس نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلوبند دیا، انہیں میں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو کوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی۔ فرمانے لگے، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے جواب دیا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، اس میں بھی تمہارا مکر و فریب شامل ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، بتاؤ تمہارا غلام مالا اسوا کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ زمین کے فلاں ٹکڑے میں گڈھا کھود کر مالا اسوا کی لاش کو باہر نکالو اور اسے صحن کعبہ میں لائیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ابو سفیان کے غلام کی لاش کو لے کر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کی وجہ پوچھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور ان کا غلام اس پر راضی ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہو کر تلوار سے میرے سر پر وار کرنے لگا۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک وار میں اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 مسافر اکٹھا سفر کر رہے تھے۔ صبح کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس میں سے ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اس دوران ایک شخص کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ اس شخص نے ان دونوں کو سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے اسے کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے دونوں کو 8 درہم دیے اور کہا، یہ 8 درہم میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں مسافروں کے درمیان رقم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اس لیے 5 درہم میرے ہیں، جبکہ دوسرا شخص کہتا تھا کہ نہیں، رقم دونوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، یہ دونوں شخص اپنا مقدمہ لے کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی بات غور سے سنی اور فرمایا، جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اسے 5 درہم ملنے چاہیے۔ دوسرے شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ منصفانہ فیصلہ ہے اور اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی حیران ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کی روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہارے 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے
جس میں سے 8 خود تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے اس نے 8 ٹکڑے کھائے اور 7 بچ گئے، لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 7 ٹکڑوں کے بدلے اسے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح سے ایک اور دلچسپ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آیا۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے سپاہی لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی بن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، مولا کائنات، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا سنا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سپاہیوں نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا کہ بھائی، تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ تو سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک کا قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس قتل کی تفتیش آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے ساتھ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کو کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہیں آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ